من أتى الله بقلب سليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق اللہ مولانا العظیم. سب بھائی محبت سے پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و ثنا کے بعد میرے پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، پچھلے 3 جمعۃ المبارک سے ہم قرآن عظیم فرقان حمید کی ایک خاص توجہ جو ہمارے لیے ہے، ظاہر کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ اصل کامیابی کے لیے باطن کو سنوارنا انتہائی ضروری ہے، اور باطن سنورتا ہے دل کے سنور جانے کے ساتھ. دل میں تقویٰ طہارت آ جائے. پچھلے 2 جمعوں میں نے اس پر کافی گفتگو کی. آج بھی اسی موضوع کے حوالے سے چند ضروری باتیں. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ کا کئی مقامات پر اس طرح کا ارشاد ہے جس میں دل کی اقسام بیان کی گئی ہیں. دل کئی قسموں کے ہوتے ہیں. اچھا دل بھی ہوتا ہے، برا دل بھی ہوتا ہے. صحیح بخاری شریف اور دیگر بڑی احادیث طیبات میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد عظیم بالکل واضح الفاظ میں موجود ہے. فرمایا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا موجود ہے. اگر یہ لوتھڑا صحیح رہے تو سمجھو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر یہ لوتھڑا خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب اور برباد ہو جاتا ہے. اور اللہ کے ساتھ فرمایا، اللہ سن لو، خبردار، وہی القلب، وہ لوتھڑا وہ دل ہے. دل سلامت تو سمجھے بندہ سلامت. اب اس دل کے لیے قرآن عظیم کی میں آپ کو ایک آیت سنانے لگا ہوں. یہ ہے سورہ الشعراء، آیہ مبارکہ نمبر 89. اللہ تعالیٰ کا ارشاد عظیم ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو اللہ پاک کے پاس دل لے کر آئے، وہ دل جو سلیم ہو. قلب سلیم، یہ لفظ آپ بھائی ذہن میں رکھ لیجیے. قلب سلیم ایک یہ مقام، اور دوسرا مقام قرآن عظیم میں سورہ الصافات 23واں سپارہ، اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، اذ جاء ربہ بقلب سلیم. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے میرے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قلب منور، دل انور، وہ قلب سلیم ہے. قلب سلیم، قلب سلیم یہ کس کا دل تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اور یہاں اللہ پاک فرما رہا ہے سورہ الشعراء کی آیت نمبر 89 میں، جو قلب سلیم لے کر آئے گا میں اس کی بخشش فرما دوں گا. یہاں بات کو اوپن کیا جا رہا ہے. وہاں تو اپنے پاک نبی کی ایک خاص صفت بیان فرمائی نا، لیکن یہاں بات اوپن ہے. فرمایا امتیوں کے اندر بھی ایسے افراد ہو سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم عطا فرما دے. قلب سلیم کے لیے کیا چاہیے؟ سلیم دل کس کا ہونا چاہیے؟ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کس کا دل قلب سلیم بن سکتا ہے؟ یہ ہم اپنے لحاظ سے بات کرنے لگے. پیچھے انبیاء علیہ السلام، صحابہ، آل پاک، وہ سارے تو سبحان اللہ بڑی شانوں والے. میں یہ جو بھی بات کرنے لگا ہوں یہ ہم اپنے ایریے میں اپنے حد تک بات رکھ کے. قلب سلیم کے لیے میں جب ہم تفاسیر پڑھتے ہیں قلب سلیم کس کا ہوتا ہے تو ہمیں 5 یا 6 بڑے بڑے مضمون ملتے ہیں. پہلے نمبر پر
قلب سلیم اس کا ہوگا جو ہر طرح کے شرک سے پاک ہوگا، عقیدہ کے لحاظ سے، نظریہ کے لحاظ سے، ایمان کے لحاظ سے جس کا دل پاک ہے، پہلے نمبر پر وہ قلب سلیم والا ہے۔ اور الحمدللہ اس معیار کے لحاظ سے آپ اور میں، ہم سارے الحمدللہ پورے اترتے ہیں۔ ہم عبادت کے لائق کس کو سمجھتے ہیں؟ صرف اللہ وحدہ لا شریک، واجب الوجود ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، کسی نے اس کو بنایا نہیں ہے، اس پر کوئی فنا نہیں ہے، ایسی ذات بھی صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات، عبادت کے لائق بھی وہی ذات ہے۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اس کی بیٹی نہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی کسی بھی لحاظ سے اللہ پاک کے برابر نہیں ہے، اس کے جوڑ کا کائنات میں کوئی نہیں ہے، وہ ایسا شانوں والا ہے۔ تو شرک کے لحاظ سے جو بندہ اپنے آپ کو بچائے، پاک کرے، پہلے نمبر پر سمجھ لے کہ اس کو اللہ پاک نے قلب سلیم نصیب فرما دیا۔ دوسرے نمبر پر دل سلیم کے لیے اعمال کے اندر پاکیزگی، اعمال کے اندر پاکیزگی۔ اعمال کے لیے ایک میں آپ کو لفظ عرض کرتا ہوں، جوارح۔ جوارح کا مطلب ہوتا ہے، یہ بڑی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، ہاتھ، جوارح میں ہاتھ، آنکھیں، کان، زبان، پاؤں، یہ پانچ جو ظاہری ہمارے کام کرنے کے جسمانی اعضاء ہیں۔ ہاتھ سے بھی کام ہوتا ہے، لینا دینا، آنکھوں سے بھی کام ہوتا ہے، دیکھنا، کانوں سے بھی کام ہوتا ہے، سننا، زبان سے بھی کام ہوتا ہے، بولنا، گفتگو کرنا، اور پاؤں سے بھی کام ہوتا ہے، چلنا پھرنا، آنا جانا۔ باقی جو درمیان کا ہمارا جسم ہے، ان پانچ اعضاء کے درمیان یہ سارا جسم وہ ہے جو ان کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو چلاتا پھراتا رہتا ہے۔ ابھی میں بول رہا ہوں تو میرا یہ سارا بازو ہل رہا ہے، سارا بازو حرکت میں اتنے کو دینا چاہوں لیکن یہ سارا حرکت کرتا ہے۔ میں ادھر دیکھ رہا ہوں تو یہ گردن میری ادھر ادھر گھوم پھر رہی ہے، لیکن اصل میں دماغ کام کر رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں میں آنکھوں سے ان بھائیوں کو دیکھوں، میں ان بھائیوں کو دیکھوں، ان کو دیکھوں۔ تو باقی سارا جسم وہ ہمارے ان اعضاء کے تابع ہوتا ہے۔ دل میں خیال آتا ہے ایسا ہونا چاہیے، ایسا کرنا چاہیے، تو یہ پانچ اعضاء اس دل کے خیال کو پورا کرنے کے لیے عمل میں آ جاتے ہیں۔ ابھی آپ نے سارے ہلایا، سارے ہلایا نا جی، ایسے ایسے دل نے چاہا کہ سارے ہلے، دل میں خیال آیا، دل نے چاہا کہ سارے ہلنا چاہیے، تو اس کے خیال کو پورا کرنے کے لیے یہ پورا سر ہمارا یہ حرکت میں آ گیا۔ جو دل چاہ رہا ہے یہ پورا سر حرکت کر دیا، دل چاہ رہا ہے اس کو دیکھ لے تو آنکھوں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا۔ یہ سگنل ملتا ہے، سگنل جیسے ہم کہتے ہیں نا کال آتی ہے، یہ سگنل ملتے ہیں دل کے دماغ کے ساتھ، دماغ کے دل کے ساتھ، اور یہ جو ہماری باڈی ہے یہ پھر اس پہ ورک کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ پاک نے مرکز کو چنا ہے بیان کرنے کے لیے، فرمایا قلب، قلب دل کو بنا لو، دل کو بنا لو سلیم، صحیح فطرت والا دل کو بناؤ تو یہ سارے اعضاء تمہارے تابع ہو جائیں گے۔ اس لیے آقا پاک نے خبردار کر کے فرمایا، خبردار، وہ دل ہے، اگر دل صحیح بنا لو گے اللہ تعالیٰ تمہارے سارے جسم کو درست کروا دے گا۔ اگر دل بگڑ گیا تو سارا کچھ بگڑ جائے گا۔ دل کو پاک کرنے کے لیے ہمیں انتہائی توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے یہ پانچ اعضاء آپ بھائیوں کے سامنے رکھے۔ گناہ جو ہوتے ہیں وہ انہی پانچ کے ذریعے سے ہوتے ہیں، گناہ کا تعلق انہی پانچ کے ساتھ ہے۔ ہاتھ غلطی کرنے کے لیے اٹھتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، غلط چیز کی طرف بڑھ جاتا ہے، چھوتا ہے، غیر محرم کو چھو لیتا ہے، ہاتھ گناہ کرتا ہے۔ آنکھیں اٹھ جاتی ہیں، ادھر ادھر غیر چیزوں کو دیکھ لیتی ہیں جن کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ کان سن لیتے ہیں، غیبت سن لی، گانا سن لیا، فلمیں جو چلتی ہیں ان کے بول سن لیے، غیر محرموں کی گفتگو سن لی، تکبر والے، ریا والے جو غیبت چغلی والی گفتگو یہ سنتے ہیں، ان سے بھی گناہ ہوتا ہے۔ زبان یہ سارے اعمال بول دیتی ہے، کر دیتی ہے، جھوٹ بولا، فراڈ وغیرہ وغیرہ، یہ زبان سے سارے چغلی
اور حسد غیبت والی چیزیں وہ یہاں سے نکلتی ہیں۔ حسد کا دل کے ساتھ ویسے تعلق ہے، اور اس پاؤں جو ہیں یہ ہمارے چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو دل کہتا ہے کہ چل کے ادھر جانا ہے آج فلاں 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 جگہ پر، وہ چلنے پھرنے کے اندر یہ کام کرتے ہیں۔ اب ذرا ابتدا کی طرف آئیے۔ پہلے نمبر پر نظریہ ایمان درست ہو جائے تو بندے کا دل قلب سلیم، اور دوسرے نمبر پر یہ ہمارا ظاہری جسم جو آزاد کام کرنے کے لحاظ سے ورک کرتے ہیں، اگر یہ برائی سے اپنے آپ کو بچا لے، اللہ پاک کی اطاعت فرما برداری کے اندر لگ جائے، تو سمجھ لیں کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرما دیا۔ دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والا، یہ دوسری چیز ہوگی عمل کے لحاظ سے قلب سلیم۔ تیسرے نمبر پر، بلکہ یہ جو دوسرا تھا نا، یہ دوسرے والا، اسی کے اندر ہم لے سکتے ہیں اپنی زبان سے کیے ہوئے قول و اقرار، وعدے ہم اپنی زبان میں لے آئیں، لین دین کرتے ہوئے جھوٹ بولنا، سچ بولنا، اس کو اپنی زبان کے ساتھ اٹیچ کر لیں، تو یہ ساروں کا تعلق دل کے ساتھ بن جائے گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں آپ بھائیوں کے ذہن میں ہوگا، میں نے آپ کو ایک حدیث پاک سنائی تھی، پہلی قوموں کا واقعہ، جس میں وہ 3 بندے غار کے اندر پھنس گئے تھے، وہ سارا میں نے تفصیل سے واقعہ سنایا تھا۔ یہ آپ کے سامنے ابھی میرے پاس بخاری شریف ہے، اس میں حدیث پاک کا نمبر ہے 2291۔ جب دل سلیم ہو جائے، دل اللہ پاک کی بارگاہ میں جھکنے والا بن جائے، زبان سے جو نکلتا ہے دل مجبور کر دیتا ہے کہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو پورا کر۔ جب دل سلیم ہو، قرآن عظیم سورہ المائدہ پہلی آیت، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جو عقد کر بیٹھے ہو، جو وعدہ کر بیٹھے ہو، اپنے ان وعدوں کو بھی پورا کرو۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اپنے وعدوں کو پورا کرو جو وعدے تم نے کیے، کیونکہ وعدوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ وعدہ بندہ زبان سے کرتا ہے اور لوگ اقرار کر بیٹھتا ہے، اس لیے وعدہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے میں یہ پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا۔ ہماری زبان سے نکلا ہوا جملہ وہ کوئی اہم جملہ نہیں ہوتا، زبان سے نکل گیا فوری ادھر لکھا گیا، اس پر پہرا لگا ہوا ہے، بندے نے ایک بات کر دی، پورا اترتا ہے نہیں اترتا۔ اس لیے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا من صامت نجا، جو زبان کو روک جائے، کنٹرول کر لے، چپ ہو جائے، زیادہ گفتگو زیادہ وعدوں سے اپنے آپ کو بچا لے، فرمایا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ زبان کے ساتھ جوڑا گیا۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں آپ بھائیوں کو عرض کرنے لگا ہوں، بڑا بنی اسرائیل کا پرانا یہ واقعہ ہے۔ اس میں راوی ہیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خوبصورت انداز میں آپ ماشاءاللہ جیسے توجہ سے بیٹھے ہیں نا، اور توجہ سے سننا ذرا، اس میں دیکھیے گا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ قلب سلیم جس کا ہوتا ہے، قول و اقرار میں جو بندہ پکا ہو جاتا ہے، اس کی مدد کیسے کیسے انداز میں فرماتا ہے۔ ایک بندہ تھا، اس کو کاروبار کے اندر لینے دینے میں کہیں سفر کے دوران پیسوں کی حاجت پڑ گئی، ضرورت آ گئی پیسوں کی، تو وہ ایک دوسرے بندے کے پاس گیا، اور یہ دونوں بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں پرانی امتوں میں۔ وہ بندہ دوسرے بندے کے پاس گیا، اسے جا کے کہتا ہے کہ مجھے 1000 دینار چاہیے، مہربانی کر کے مجھے 1000 دینار دے دے۔ اس اگلے بندے نے کہا میں تمہیں دیتا ہوں لیکن میرے پاس گواہ لا، گواہ۔ تو وہ آگے سے کہتا ہے کفا باللہ شہیدا، میں تیرے اور اپنے معاملے پر گواہ اللہ پاک کو بناتا۔ وہ بھی مومن تھا، پیسے دینے والا بھی مومن تھا اس امت کا، اور یہ لینے والا بھی مومن، اللہ پاک پر ایمان ہے دونوں کا۔ اس نے کہا یار اللہ پاک کو گواہ لے آیا، اب اللہ پاک کے بعد میں کس کا نام لوں اس کو، اللہ پاک سے گواہ تو بڑا ہو سکتا ہے، کیسے کہوں جی نہیں یہ نہیں اللہ پاک کی گواہی قبول نہیں، میں تو بندہ لے گیا، چلو بندے میں پکڑ سکا گا، بندہ کوئی سامنے آئے گا، اگر تو وعدہ پورا نہیں کرے گا تو بندے تو پکڑ لواں گا، بھائی تو اتنا گواہ بنیا سی لیا میرے پیسے، لیکن اللہ پاک کو میں کیسے کہوں گا؟ اللہ تعالیٰ تک تو دنیا میں پہنچ نہیں ہے ہماری، لیکن اس کا ایمان تھا کہ یہ اللہ پاک کا نام لے رہا ہے، میں بھی اللہ پاک کو مانتا ہوں۔ آخر اگر یہ بندہ یہاں سے چلا بھی گیا، مکر گیا، نہ آیا واپس، پھر گیا، تو حشر کا میدان تو لگنے والا ہے، حشر تو برپا ہوگا۔ دنیا میں تو گواہ بھی بک جاتے ہیں،
دنیا میں تو گواہ بھی مکر جاتے ہیں، گواہ بھی بھاگ جاتے ہیں، تو گواہ غائب ہو جاتے ہیں، گواہیاں خرید لی جاتی ہیں، دنیا میں کیا کچھ نہیں ہوتا، لیکن ان کا ایمان اب یہ دل کے ساتھ ہے، قلب سلیم، دل کہاں جڑ گیا؟ اللہ پاک کی گواہی پر۔ اس نے کہا چلو اللہ پاک ہمارے لیے گواہ کافی، لیکن چلو کوئی ضامن ہی لے آؤ، گواہ اللہ پاک کافی لیکن کوئی ضمانت ضامن لے آؤ۔ تو آگے سے کہتا ہے کفا باللہ کفیلا، ہمارا ضامن بھی اللہ ہی کافی ہے۔ اس نے کہا یار تو نے میری بات ہی ساری ختم کر دی، اب میں تجھ سے اور کیا مانگوں؟ یہ لے، اس نے 1000 اشرفیاں نکالی، 1000 دینار نکالے، اس بندے کو سپرد کیے، کہا وعدہ کر کس دن واپس کرے گا؟ دن معین ہو گیا، ڈیٹ معین ہو گئی، تاریخ معین ہوئی، اس دن کو اس تاریخ کو تیرے پیسے میں تجھے واپس دے دوں گا۔ ٹھیک ہے جی، 1000 روپیہ لیا، کوئی لکھت پڑھت نہیں ہوئی ان کے دل میں، بس اللہ پاک کو گواہ بنا کے معاملہ کر ڈالا۔ بندہ چلا گیا اپنے سفر پر، اس نے اپنے معاملات کیے، اپنی ضروریات پوری کی، اپنی حاجات پوری کی، جو بھی اس کا معاملہ تھا وہ پورا کیا، ختم کیا۔ اور وہ جس ایریے میں رہتا تھا، یہ جس نے قرض لیا تھا نا، یہ جس ایریے میں رہتا تھا، ان دونوں کے علاقوں کے درمیان رستے میں دریا تھا، وہ دریا عبور کر کے ادھر آ جا سکتا تھا۔ جس دن وہ تاریخ آئی کہ پیسے واپس کو لوٹانے ہیں، تو بندے نے 1000 اشرفیاں لی، 1000 دینار لیا، دریا کے کنارے آ گیا۔ اب کشتی کے انتظار میں ہے، کشتی آئے تو میں دریا پار کر کے جا کے اس کو پیسے واپس کر دوں۔ پیسے وہ لے کر آیا ہوئے، اور یہ سارا واقعہ کون سنا رہے ہیں؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا پاک خاتم النبیین، سب سچوں سے بڑے سچے، سارے وعدہ کرنے والوں سے سب سے سچا وعدہ فرمانے والے۔ آپ 3 دن ایک جگہ پر کھڑے رہتے تھے وعدہ پورا کرنے کے لیے۔ وہ ایک بندہ کہہ کے چلا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ٹھہریے میں آتا ہوں، آپ ادھر ہی کھڑے رہ گئے۔ وہ ایک چلا گیا، اس کو بھول گیا جو بھی اس کا معاملہ تھا، وہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ 3 دن کے بعد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر کھڑے ہوئے، اس کو کچھ نہیں کہا آپ نے۔ وہ آیا کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے معافی دیجیے، غلطی ہوگی، میرے ذہن سے نکل گیا۔ فرمایا اللہ کے بندے، تو نے مجھے بڑی مشقت کے اندر ڈال دیا تھا، بس اتنا جملہ فرمایا۔ قرآن عظیم میں لکھا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، وہ بھی ایسے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضور علیہ السلام کے جد امجد ہے اوپر رشتہ۔ تو اب یہاں یہ بندہ وعدہ پورا کرنے کے لیے جناب 1000 اشرفیاں لی ہوئی، دریا کے کنارے کھڑے، کوئی کشتی نہیں مل گئی، کوئی جہاز نہیں مل رہا، اس دور پہ جہاز پہ چلتے ہیں دریاؤں میں، عبور کیسے کر کے جائے؟ کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا، انتظار کرتا رہا، لوگ آئیں تو کشتی چلے، کشتی پر دل کے اندر خوف طاری ہو گیا، یا اللہ تجھے گواہ بنایا تھا، تجھے ضامن بنایا، اور یہ دیکھ میں پیسے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہوں، یہ کیسی آزمائش آ گئی؟ وہ بندہ کیا سمجھے گا تیری گواہی پر میں بھاگ گیا، تیری ضمانت پر میں دوڑ گیا؟ وہ بندہ کیا سمجھے گا؟ اور تیری گواہی مولا میں کہاں جاؤں گا؟ یہ دل ہی دل میں وہ دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن کشتی کا اہتمام نہیں ہوا۔ اس کے دل میں خیال آیا کیا کروں؟ تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فلم یتک مرکبہ، جب سواری نہ پائی فاخذ خشبہ، اس نے ایک موٹی لکڑی، جنگل میں سے ایک موٹی لکڑی لی، اس لکڑی کو اندر سے اس نے سوراخ کیا، سوراخ کر کے ایک بڑا سا 1000 اشرفیاں ایک تھیلی کے اندر ڈال کر اس لکڑی کے اندر ڈال دی، اس کو اوپر سے بند کر دیا، اوپر اس کے لکڑی مزید لگا کے بند کر کے اس لکڑی کو دریا کے اندر ڈال دیا، اور دریا میں ڈالنے کے بعد حدیث پاک کے جملے ہیں فاخذ خشبہ فنقرها، اندر سے چھیلا، فادخل فیها 1000 دینار، اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے، وصحیفہ، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا، وصحیفہ، ایک خط لکھا، اس خط پہ لکھا اس نے اے میرے دوست، یہ تیرا میرا وعدہ تھا، اللہ پاک گواہ تھا، اللہ پاک کی ضمانت پر ہوا تھا، آج میں نے تیرے پیسے واپس لوٹانے تھے، یقین کر اللہ اب بھی گواہ ہے، میں بڑی کوشش کرتا رہا کہ مجھے سواری مل جائے، لیکن سواری نہیں ملی، میں دریا پار کر کے نہیں تیرے تک پہنچ سکا،
اب یہ 1000 دینار میں لکڑی کے اندر اس طرح ڈال کے اللہ پاک کے سپرد کر رہا ہوں، اور میں یہ دعا مانگ رہا ہوں۔ اس نے دعا مانگی، اللہم، اے اللہ، انک تعلم، تو جانتا ہے، انی کنت تسلفت فلانا، میں نے فلاں سے ادھار مانگا تھا 1000، اس نے میرے ساتھ گواہ مانگے، میں نے تیری گواہی ڈال دی، اس نے مجھ سے ضمانت مانگی، میں نے تیری ضمانت ڈال دی، اور وہ تیری گواہی اور تیری ضمانت پر راضی ہو گیا، اور آج تو دیکھ رہا ہے میں اس کو واپس دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ کیسی آزمائش ہے، واپس نہیں میں پہنچ پا رہا، اور یہ ساری کی ساری اماؤنٹ، پیسے، رقم، لکڑی سمیت میں تیرے حوالے کر رہا ہوں، اگر تو مہربانی فرمائے، تیرا حکم ہو، دریاؤں کے بھی رخ چینج ہو جاتے ہیں، ہواؤں کے رخ بدل جایا کرتے ہیں، تو یہ لکڑی، یہ پیسے اس بندے تک جیسے بھی ہے پہنچا دے۔ لکڑی دریا کے اندر تیرنا شروع ہو گئی، چلتی جا رہی ہے، موجیں آ رہی ہیں دریاؤں میں، لکڑی اچھلتی ہے، نیچے جاتی ہے، اللہ پاک کا حکم اس لکڑی کو ہوتا ہے، دریا کو ہوتا ہے، پانی کو ہوتا ہے، اس کو بہا کر اس بندے کے گھر کے سامنے لے کر جاؤ۔ دریا پانی کے ساتھ اس لکڑی کو وہاں لے کے جاتا ہے، ادھر اس بندے کے گھر کے اندر ان دنوں میں، اس دن میں چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسا اللہ تعالیٰ نے اتفاق پیدا کیا، وہ بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے چولہا جلانے کے لیے لکڑیاں تلاش کرنے، اور وہ چلتے چلتے آ جاتا ہے دریا کے کنارے، اس نے دیکھا اتنی بڑی لکڑی، وہی والی، کہتا لو اتنی بڑی لکڑی مل گئی تو میرے 2-4 دن کا بالن بن جائے گا۔ اس نے وہ لکڑی اٹھائی، بڑا خوشی خوشی گھر گیا، جا کے اس کو جب کلاڑے کے ساتھ چیرنا چاہا اور چیر دیا، جب چیر رہا تھا تو اندر سے اشرفیاں بھی نکلی اور ساتھ ایک خط بھی نکل آیا۔ کہیے ذرا سارے بھائی سبحان اللہ۔ اللہ پاک پہنچا سکتا ہے کہ نہیں پہنچا سکتا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صندوق الٹے پانی میں چلا کر فرعون کے دروازے پر پہنچا دیا اللہ پاک نے، تو یہ لکڑی نہ پہنچا سکے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا ہے جب بندہ دل صاف لے کر آئے میری بارگاہ میں، دھوکے والا بندہ نہ ہو، فراڈیا انسان نہ ہو، جب میری پاک ذات پر اس کا ایمان یقین کامل، اللہ پاک فرماتا ہے میں تو اس بندے کے کام سنوارنے کے لیے دریاؤں کو بھی اپنے حکم کے تابع فرما دیتا ہوں۔ دریا پانی اللہ پاک حکم کے تابع ہو گیا۔ یہ بخاری شریف ہے، آپ حدیث پاک کا نمبر سرچ کر لیجئے، گوگل پر لکھ لیجئے، حدیث کا نمبر 2251 91 آپ کو یہ حدیث پاک ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، اس بندے نے اندر سے لکڑی نکالی، اندر سے اشرفیاں نکالی، ان کو گنا، 1000 اشرفیاں مکمل پوری، ساتھ خط پر وہ سارا اس کا مضمون لکھا ہوا۔ اس بندے نے شکر کیا، یا اللہ تو گواہ تھا، تو نے کس اہتمام کے ساتھ یہ مجھ تک پہنچا دیا۔ وقت گزرتا گیا، اس بندے کو فکر لگی ہوئی ہے، کیونکہ وہاں اطلاع تو پہنچی نہیں، بھائی تیرا خط میرے تک پہنچ آیا، تیری اشرفیاں پہنچ آئی، اطلاع تو اس تک گئی کوئی نہیں تھی۔ آج کل تو موبائل ہیں، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کو پھر بھی فکر تھی، یار کسی دن مجھے موقع ملے میں اس بندے کے پاس جاؤں گا، 1000 اشرفیاں ایسے قبضہ کرواؤں گا اس کے ہاتھوں میں۔ میں نے اللہ پاک کو گواہ بنایا تھا، دل کے اندر یہ افسردگی ہے اس نے۔ آخر ایک دن آیا، سواریاں مل گئی، وہ روزانہ آتا تھا دریا کے کنارے، کشتی ملے، کشتیوں پر سواریاں ہوں میں نکل سکوں۔ آخر ایک دن آیا، کشتی ملی، اس پر بیٹھا، اور 1000 اشرفیاں مزید اس نے اپنے قبضے میں لی تاکہ میں اس کو دے کر آؤں۔ وہاں پہنچ گیا، اس بندے کے گھر پہنچا، اس کو سلام کیا، پیش ہوا، کہا کہ یار یہ 1000 اشرفیاں ہیں، یقین جان اب بھی اللہ پاک گواہ ہے، اس دن میں نہیں پہنچا سکا، میں مسلسل کوشش میں لگا ہوا ہوں کہ مجھے یہ سواری ملے، میں تجھ تک پہنچاؤں۔ وہ بندہ آگے سے بڑا حیران ہوا، وہ کہتا ہے تو نے آج سے پہلے میری طرف کوئی قاصد بھیجا نہیں تھا، کوئی پیغام دینے والا، کوئی قاصد؟ اس نے کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں بھائی، مجھے تو سواری نہیں مل رہی تھی۔ تو اس نے وہ خط نکالا، کہا یہ خط تیرا نہیں؟ کہا یہ خط تو میرا ہی ہے۔ کہا یہ اشرفیاں، یہ لکڑی، سارا معاملہ یہ تو نے بھیجا تھا؟ کہا بھیجا تو میں نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ تجھ تک پہنچ گیا۔ تو آگے سے اس نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَدَّ عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَ، اے اللہ کے بندے، اس لکڑی کے ذریعے تیرا قرضہ اللہ پاک نے مجھ تک پہنچا دیا۔ فَانْصَرِفْ،
واپس پلٹ جا بالالف دینار راشدہ، خوش خوش ہو کر یہ 1000 دینار لے اور جا موجہ کر، تیرا کام پورا ہو گیا۔ وہ بندہ واپس پلٹا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا آ رہا ہے دل ہی دل میں، یار نہ تم کیسے شان ہوا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من اتی اللہ بقلب سلیم، جو دل صاف لے کر میری بارگاہ میں آئے، اپنے معاملات کو صاف رکھے، اپنی زبان سچی لے کر آ جائے، دیانتدار بن جائے، امانت دار بن جائے، سچا بن جائے، صادق بن جائے، صداقت والا بن جائے، تو فرمایا ایسے بندے کے کام کرنے کے لیے تو میں دریاؤں کو، ہواؤں کو حکم دے دیا کرتا ہوں۔ بندے آج کل اعتراض کر دیتے ہیں کہ جناب وہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیے کرنا کس نے ہوتا ہے؟ اللہ پاک۔ کرتا کون ہے؟ اللہ پاک۔ لیکن شرط کیا ہے؟ بندے کا دل صحیح ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قلب سلیم نصیب فرمائے۔ بخاری شریف اسی میں ہی اور مسلم شریف دو جگہ پر، دونوں حدیثوں میں، میں نے یہ دو جگہ سے آپ کو سنا رہا ہوں، ویسے یہ بڑی مشہور روایت ہے۔ پرانے دور کے اندر انہی بنی اسرائیلیوں میں سے ایک بندہ تھا جو مالدار بڑا تھا، بڑا اس کو اللہ پاک نے نوازا تھا۔ وہ پیسے دیتا تھا قرض پر، بغیر سود کے، بغیر سود کے قرض حسنہ وہ لوگوں کو دے دیتا تھا۔ 10,000 کی ضرورت ہے، لے جاؤ، وعدہ کرو اس دن 10,000 مجھے واپس کر دو گے، ٹھیک ہے جناب، دے دیا۔ اس بندے نے قرض وصول کرنے کے لیے کتنے افراد رکھے ہوئے تھے، قرض حسنہ والے، کاروبار اس کا اپنا تھا، اور اس کا یہ ایک خاص انداز تھا۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ پتہ کیا کرتا، یہ بندے کو کہتا کہ یار آج دیکھو اس کا ٹائم آ گیا، اس نے پیسے واپس کرنے ہیں، تو جاؤ اس سے پیسے واپس لے آؤ۔ اور جاتے ہوئے دو جملے بولتا، اگر وہ شخص مہلت اور مانگے تو چیک کر لینا کہ واقعی ہی وہ مستحق ہے، غریب ہے، واقعی ہی وہ دے نہیں سکتا۔ اگر واقعی ایسا ہو اور وہ مہلت اور مانگے اس کو مہلت دے دینا، اور اگر وہ یہ کہے کہ میں دے نہیں سکتا مجھے معاف کر دو، تو میری طرف سے تجھے حکم ہے تو وہاں اس کو قرضہ سارا معاف کر کے آ جانا، ہو سکتا ہے میں اس کو معافی دوں، میرے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے معافی عطا فرما دے۔ یہ پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور فرمایا کتنے لوگوں کے ساتھ اس نے ایسا معاملہ کیا۔ جب وہ شخص فوت ہو گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ پاک نے فرمایا تیرے معاف کر دینے کی وجہ سے جا، میں نے تجھے بغیر حساب کے بخشا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، جو دل اپنا صاف ستھرا شفاف لے کر آ جائے، اللہ پاک فرماتا ہے میں اس کے لیے خود نرم انداز اپنا لیتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دلوں کو صفائی ستھرائی کے ساتھ اپنی پاک بارگاہ میں حقیقی تقوی نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔